زاویے ہیں محمد زبیر عالم کی ہے. ٹھیک ہے, آواز آپ کی بہت سلو آ رہی, میری ٹھیک آ رہی ہے؟ جی آپ کی ٹھیک آ رہی ہے. اچھا اچھا, اب آپ کی آئی ہے, اس کو نا فیس کے پاس رکھیں گے تو پھر یہ آتی ہے آواز. ہم نے پہلا چیپٹر ہی اسٹارٹ کرنا ہے, اپلائیڈ ایریاز آف سائیکالوجی. یہ بک جو ہے نا وہ ٹوٹلی تھرڈ ایئر سے ڈفرینٹ ہے, بالکل ایک علیحدہ سا ہے یہ. تو اس میں یہ جو اپلائیڈ ایریاز آف سائیکالوجی ہے نا, اس میں سب سے پہلے ہم سائیکالوجی کی ڈیفینیشن لکھیں گے کہ سائیکالوجی از اے اسٹڈی آف ہیومن مائنڈ اینڈ بیہیویئر. اب ہیومن مائنڈ کی جگہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے مینٹل پروسیس. ہیومن مائنڈ اب پرانا تصور, یعنی ایسا ورڈ ہے جو پرانا ہو گیا ہے. ہم لکھتے ہیں سائیکالوجی از اے اسٹڈی آف مینٹل پروسیس اینڈ بیہیویئر. ٹھیک ہے. اس کے بعد جی سائیکالوجی وہی شروع سے اس کی ہسٹری ہے کہ لفظ سائیکالوجی دو یونانی لفظوں کے ساتھ سائیکی اور لوگوس سے مترادف ہے, اس سے نکلا ہوا ہے. سائیکی کے معنی ہوتے ہیں روح کے, ذہن کے, اور لوگوس کے معنی ہوتے ہیں علم. جو لفظ سائیکالوجی ہے نا, اس کے لفظی اور لغوی معنی میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور جیسے یعنی یہ بک آپ لوگوں کے ٹوٹلی نہیں اس لیے ہے کہ اس میں جو جن بچوں نے فرسٹ ایئر میں پڑھا تھا نا سائیکالوجی, ان کو یہ بینیفیشل ہے, ان کو پتا چلے گا کہ میں کیا بات کر رہی ہوں. پھر اس کے بعد جی اس میں دور آتے ہیں. آپ کو پتا ہے جب بھی کوئی سبجیکٹ جو ہے وہ متعارف ہوتا ہے تو اس کی ایک ہسٹری ہوتی ہے, اور اس کی ہسٹری جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ قدیم دور سے چلا ہوا ہوتا ہے اور پھر جدید دور کی طرف وہ آ رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد سب سے پہلے جو جی قدیم دور آتا ہے سائیکالوجی میں, یہ ایسا دور تھا جس میں کہ سائیکالوجی کا لفظ نہیں استعمال کیا جاتا تھا. انسان جو ہے وہ مادی لحاظ سے اس دور میں بہت پسماندہ بھی تھا. وہ شکار کر کے گوشت کھا لیا کرتا تھا, پتھر کو رگڑ کے جو ہے وہ اس نے آگ جلانا سیکھی. یہ وہ دور تھا. اس دور میں اگر کوئی انسان بیمار ہو جاتا تو اس کو وہ جن اور بھوت کا سایہ, وہ کہا کرتے تھے کہ اس کو جن اور بھوت کا سایہ ہو جاتا ہے. اگر کوئی فرد کو نفسیاتی مسائل ہو جاتے قدیم دور میں تو اس کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو اس پر جو ہے وہ جنہوں نے جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا ہے. جیسے مثال کے طور پر پاگل پن کے کسی کو دورے پڑ جانے, تو تب بھی لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ بدروئیں اس میں گھس گئی ہیں اور جن کی وجہ سے فرد بد کردار ہو گیا ہے. یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ قدیم دور میں موجود تھی. جی ایسے ہی تھا. ایک بچہ انتظار کر رہا ہے ہمارا. ہاں جی جی کون سی لسٹ چاہیے؟ اچھا جی, تو قدیم دور میں تو یہ سلسلے جو تھے وہ چلتے رہتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس دور میں جب کوئی پاگل ہو جاتا تھا تو یا نفسیاتی اسے مسائل ہو جاتے تھے تو وہ لوگ ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ اس کے اندر ایک کوئی بادرو گھس گئی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ فرد جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں رہا ہے. یعنی وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ نفسیاتی اسے پرابلم ہو گئے ہیں, وہ یہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس کے اندر بدرو آ گئی ہوئی ہے. جو پرانا دور تھا, جو قدیم دور تھا سائیکالوجی کا. اس کے بعد پھر یونانی دور سٹارٹ ہوا. اب یونانی دور میں یہ ہوتا تھا کہ جو یونانی مفکرین تھے جن میں ڈیموکریٹس کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے, وہ یہ کہتا تھا کہ کائنات کی ہر شے چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر بنی ہوئی ہے. آواز آ رہی ہے سب کو؟ یس مس. آ رہی ہے نا؟ جی مس. چلے لڑکیاں اور ایڈ بھی ہو رہی ہیں اس لیے میں نے ان کو بھی انٹر کرنا ہوتا ہے.
اب یونانی دور میں جو ڈیموکریٹس تھا نا اس کا نام سر فہرست تھا، اور اسی ڈیموکریٹس سے ملتے جلتے کچھ خیالات جو تھے وہ افلاطون، ارسطو اور سقراط نے بھی پیش کیے ہیں. یہ تمام یونانی مفکرین تھے، اور جو یونانی مفکرین تھے بڑے قابل لوگ تھے. آپ کو میں نے ہسٹری پڑھائی ہے اس کی فرسٹ چیپٹر کی، تھرڈ ایئر میں ہم نے جی پڑھا تھا. مس. یہ تھوڑا سا اس یس سے مس. لنکڈ ہے، اس سے یس لنکڈ مس ہے یہ. ہسٹری. ہاں جی، یہ ہسٹری سے تھوڑا نا جی لنکڈ ہے. پھر جی اب جو ارسطو تھا، یہ جو سقراط تھا، افلاطون تھا، ڈیموکریٹس تھا، یہ سب جو تھے نا انہوں نے اپنے اپنے نظریات روح کے متعلق پیش کیے ہوئے ہیں. انہوں نے کوئی سائنسی ایسا سچ بات نہیں کی سوائے اس کے سقراط کے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ دور جب ختم ہوتا ہے تو پھر سٹارٹ ہو جاتا ہے مڈل ایج، جس میں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس دور میں مسلمان مفکرین جو تھے وہ اپنے عروج پہ تھے، اور جتنے یونانی تھے یا جتنے بھی کوئی جدید دور کے لوگ تھے جو باہر کے لوگ تھے، وہ ان سب کے لیے جو تھا وہ سب زوال پذیر ہوئے. جبکہ جو مسلمان مفکرین تھے جن میں خاص طور پر ابن سینا، امام غزالی، ابن مسکویہ، ابن ماجہ، ابن عربی، ذکریہ رازی، الکندی، یہ تمام جو تھے نا یہ مڈل ایج میں یہ وہ فلاسفرز تھے، یہ وہ مفکرین تھے جو کہ قدیم یونانی دور کے بعد ان کا دور آیا جس میں یہ عروج پر تھے. اور جو مسلمان مفکرین ہیں ان کا ہمیشہ ایک ہی پوائنٹ رہا ہے کہ اللہ سے نزدیکی جو ہے وہ انسان کو ذہنی صحت کی طرف لے کے آتی ہے، اور اللہ سے دوری جو ہے وہ انسان کو ذہنی بیمار دوری کر کی طرف. دیتی ہے. جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے تو وہ ذہنی طور پر بیمار ہوتا ہے، اور جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو وہ جو ہے ذہنی طور پر صحت مند ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یس مس. جی مس. پھر اس کے بعد جی رینائزانس ایک پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے. یہ اب ہسٹری میں نے آپ کو پہلے بھی تھرڈ ایئر میں بھی کروائی ہوئی ہے، یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، لنکڈ ہے. یورپی تحریک احیاء علوم دور اس کو کہا جاتا ہے. اب اس دور میں بڑے بڑے عظیم فلاسفرز اور سائنسدان اس دور میں پیدا ہوئے، جن میں گلیلیو، نیوٹن، اور یہ ایسے مفکرین تھے، ایسے سائنسدان تھے جنہوں نے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد رکھی. یعنی اس سے پہلے جو باتیں ہوتی رہی ہیں وہ تجربات پر مشتمل نہیں تھی، انہوں نے تجربات اور مشاہدے کی بنیاد رکھی. اور خاص طور پر اسی دور میں وہ جو سینٹ آگسٹائن ہے، آپ نے پڑھا ہوگا اس کا، جس وقت ہم مشاہدہ باطن پڑھتے ہیں، انٹروسپیکٹیو میتھڈ ہم پڑھتے ہیں تو اس کا نام آتا ہے، یس. وہ بھی اسی دور میں تھا. اور یہ چونکہ یہ جو نیوٹن تھا، برونو تھا، اور یہ گلیلیو جو تھا، انہوں نے ایسے نظریات پیش کیے جو کہ مشاہدات پر مبنی تھے، تجربات پر مبنی تھے، تو ان کو اس وقت بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا. اب تنقید کا سامنا کیسے کرنا پڑا کہ یہ لوگ جو تھے ان کو سزائیں دی جانے لگی، ان پر ظلم ڈھائے گئے، کیونکہ اس وقت مذہبی دور تھا، لوگ مذہب کا پروپیگنڈا زیادہ کرتے تھے، اور کوئی اگر سائنس کی یا کوئی کائنات کی بات کرتا تھا تو وہ اس کو سزا دیتے تھے. ایون کہ گلیلیو کو سزائے موت سنا دی گئی، اس لیے کہ اس نے سائنسی قوانین پر بات کرنا شروع کی تھی، اس نے تجربے اور مشاہدے کی بات کر دی تھی. اس کو جو ہے وہ کہا گیا کہ اس نے غیر فطری باتیں کی ہیں، لہٰذا اس کو سزائے موت دے دی جائے. اسی دور میں جو ہے وہ تھامس ہابس، جان لاک، ڈیوڈ ہیوم، فرانسس بیکن اور ڈیکارٹے شامل ہیں. یہ تمام جو ہیں انہوں نے بھی پھر انہی لوگوں کو مد نظر رکھ کر، یہ سائیکالوجسٹ ہیں سارے، انہوں نے اپنے جو ہیں وہ نظریات پیش کرنا شروع کیے. اور خاص طور پر جان لاک کو، ڈیوڈ ہیوم کو، فرانسس بیکن کو، ڈیکارٹے کو جو ہے نا جدید فلسفے اور نفسیات کا بانی کہا جاتا ہے. کیونکہ جو سائیکالوجی ہے نا یہ جنریٹ ہوئی ہے فلسفی سے، فلسفے سے یہ نکلی ہے. اور فلسفہ جو ہوتا ہے نا وہ خدا کو جاننے کا عمل ہے، خدا کے جو فطری مظاہر ہیں ان کو جاننے کا عمل فلسفہ ہے. اور سائیکالوجی ہے، وہ سائیکالوجی انڈرسٹینڈ کرتی ہے مینٹل پروسیس اور ہیومن بیہیویئر کو.
پھر جی اس کے بعد سائنسی دور سٹارٹ ہو گیا. اب سائنسی دور میں جو ہے نا فزکس، کیمسٹری، بایو ان کو متعارف کروا دیا گیا. لہٰذا فزیولوجی، نیورولوجی اور یہ جو فزکس، کیمسٹری، بایو ان چیزوں نے بڑی ترقی کرنا شروع کر دی. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا لنک جو ہے وہ سائیکالوجی کے ساتھ آہستہ آہستہ جڑنا شروع ہو گیا. یہ تو اس کی نفسیات کی ایک مختصر ترین جو ہے وہ اس کی ہسٹری تھی کہ سائیکالوجی کیسے ایمرج ہوئی ہے، کیسے اس نے اپنی جگہ بنائی ہے. پھر اس کے بعد جی ہم بات کریں گے کہ نفسیات کا دیگر علوم کے ساتھ لنک کیسے ہوا، کیسے یہ سائیکالوجی سائنس کا اس نے درجہ حاصل کیا. پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ سائنس ہوتی کیا ہے. ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے نا، ہم کہتے ہیں سائیکالوجی از اے سائنس، تو پھر ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کیا کرائیٹیریا ہے سائنس کا جو ہم اس کو سائیکالوجی کو سائنس کہہ رہے ہیں. سائنس جو ہوتی ہے نا بیٹا وہ ایک منظم علم ہے، اور جو پہلے سے مہیا کردہ جو معلومات ہوتی ہیں ان کو آپ چاہے کتنی دفعہ پرکھ لیں اس کے رزلٹس سیم آتے ہیں. اس کو ہم سائنس کہتے ہیں. اور سائنس جو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ مشاہداتی اور تجرباتی طریقہ کار پر بیس کرتی ہے، کیونکہ جب جو ماہرین ہوتے ہیں نا، جو سائنسسٹ ہوتے ہیں، وہ ایک تو آبزرویشنل میتھڈ استعمال کرتے ہیں پلس وہ ایکسپیریمنٹل میتھڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں. اور جو سائنس کی خصوصیات وہ یہی ہے کہ سائنسی بیانات سچائی کی دریافت کرتے ہیں. سائنسی بیانات عمومی ہوتے ہیں. عمومی سے مراد یہ ہے کہ ایک اصول، نیوٹن نے ایک اصول اپنا لیا تو پوری دنیا میں اس کا اصول جو ہے وہ عمومی تھا. ٹھیک ہے، عمومی کا مطلب ہے کہ جنرلائزڈ، یعنی ایسا علم جو کہ جہاں پر بھی اپلائی کیا جائے گا تمام لوگوں پہ وہ اپلائی ہو سکے گا. پھر اس کے بعد سائنسی بیان ہوتا ہے. جو سائنس جو ہوتی ہے نا وہ معروضی ہوتی ہے، معروضی بیانات پر، یعنی آپ جہاں مرضی دنیا کی جس لیب میں بیٹھ کر ٹیسٹ کر لیں گے اس کے رزلٹ سیم آئیں گے. اس کو آپ معروضی کہتے ہیں. سائنسی بیانات منظم ہوتے ہیں. کبھی بھی جو سائنسی تجربات ہوتے ہیں نا وہ باتوں پر مشتمل نہیں ہوتے، وہ آرگنائزڈ ہوتے ہیں. آپ نے کوئی تجربہ بھی کرنا ہو تو آپ کو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کرنا پڑتا ہے. ایسا ہی ہے نا، آپ یہ نہیں کرتے کہ پہلے اٹھ کے جی اس کے نتائج نکال لیں گے، اور ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ نے کوئی بھی پریکٹیکل کرنا ہو تو آپ اسے سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلتے ہیں. اسی طرح سائنسی جو معلومات ہوتی ہیں وہ اعداد و شمار پر مشتمل ہوتی ہیں. آپ ان اعداد و شمار کو کہیں کس بیٹھ کے کے آپ استعمال کر لیں. پڑھا رہی ہیں آپ؟ جی 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 کس کے آپ پڑھا رہی ہیں آپ؟ کیا پڑھا آپ کی رہی ہوں؟ آواز نہیں تھی آ رہی، اب آواز آئی. آپ کیا پڑھا رہی؟ جی آپ نے اپنا مائک ان میوٹ نہیں کیا ہوگا. کر لیا مس جی. کر لیے اپنے مائک کو. اور یہ جی جو آپ یہ بیٹا استعمال کریں، یہ آپ لوگ جہاں بھی بیٹھے ہیں اگر آپ کمپیوٹر کے آگے بھی بیٹھے ہیں تو کائنڈلی یہ جو ہے اس کو استعمال کریں. اس سے آواز آتی ہے ورنہ نہیں آتی ہے. اور اس کو بالکل اپنے فیس کے پاس رکھیں، پھر آئے گی آواز آپ کی بھی اور میری بھی آپ کو آئے گی. ہینڈ فری کا استعمال کریں بچے. آپ لوگ نا آڈیو کبھی آف کرتے ہو، کبھی آپ کے شاید انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے، ایسا ہے، کبھی وہ آف ہوتا ہے، کبھی آپ آڈیو کو کر رہے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہے. بیٹا میری طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ادھر سامنے سے آ کے کر دیں. میری طرف سے بیٹا کوئی پرابلم نہیں ہے، پرابلم آپ لوگوں کی طرف سے ہے. ہینڈ فری کا استعمال کریں اور اس کو اپنے فیس کے پاس رکھ کے جو ہے نا بولیں تاکہ آواز سنی جا سکے اور آپ بول سکیں. مومنا کدھر ہے تمہاری ہینڈ فری؟ ہاں جی مومنا. اب مومنا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اچھا جی چلے، میں جی آپ کو ہو رہی نفسیاتی ہے، زاویے 4th ایئر کا خراب ہو پہلا رہی ہے. چیپٹر سٹارٹ کروایا ہے. اس کی ہسٹری ہے نفسیات کی جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں. اچھا اب آپ لوگوں نے جو بچوں کرنا ہے نا کام، وہ یہ کرنا ہے کہ
نفسیات اور سائنس کا آپس میں کیا لنک ہے؟ نفسیات جو ہے بطور حیاتیاتی سائنس، بایولوجیکل سائنس کہ اگر آتی ہے تو اس کا لنک کن کن چیزوں کے ساتھ ملتا ہے. جیسے میں مثال دے دیتی ہوں آپ کو کہ موٹیویشن کا چیپٹر ہے جو کہ بایو کے ساتھ لنکڈ ہے، ایسا ہی ہے. میموری کا چیپٹر ہے جو کہ بایو کے ساتھ لنکڈ ہے. لرننگ کا چیپٹر ہے جو کہ بایو کے ساتھ لنکڈ ہے. مینٹل ڈس آرڈرز ہیں جو کہ بایو کے ساتھ لنکڈ ہیں، کیونکہ برین میں جب کوئی نہ کوئی خرابی آتی ہے تو مینٹل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں نا. سمجھ آ رہی ہے Yes, بچے؟ yes, miss. آپ نے سائیکالوجی اور سائنس کا لنک کل مجھے بتانا ہے کہ کیا ہے. میں آپ سے سوال کروں گی یہ کہ واٹ از دی لنک بٹوین سائیکالوجی اینڈ سائنس. اور جو Okay, ma'am. یہ جو نفسیات ہے، یہ جو سائیکالوجی ہے، اگر ہم اس کا بایولوجیکل سائنسز کے ساتھ لنک دیکھیں تو اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. اور 19ویں صدی میں یہ لنک اس لیے زیادہ گہرا ہو گیا کیونکہ اگر ہم موٹیویشن یا محرکات کو دیکھیں، حافظے کو دیکھیں، آموزش کو دیکھیں، ذہنی امراض کو دیکھیں تو ان چیزوں کا ڈائریکٹ انسان کے ساتھ لنک ہے کہ نہیں ہے؟ Yes, miss. سانس جب تک محسوس نہیں ہوگی، آپ کا برین جو ہے وہ جب تک آپ کو یہ فیل، نیورونز کا میں نے آپ کو پڑھایا تھا، 3rd ایئر میں پڑھایا تھا. Yes, miss. سینسری نیورونز کا برین تک جانا اور Motor موٹر نیورونز neurons. کا آپ کی باڈی تک واپس آنا، وہ جب تک آپ کو فیلنگز نہیں ہوں گی، آپ کو پیاس محسوس نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ موٹیویشن، میموری، لرننگ، مینٹل ڈس آرڈرز دے آر لنکڈ ود بایولوجیکل سائنسز. ٹھیک ہے؟ Okay, miss. تھوڑا سا ڈیپلی سوچیں گے تو سمجھ آئے گی، اور اگر نہیں پتا چلے گا تو پوچھ لیں. پھر اس کے بعد جی نفسیات بطور بیہیورل، نفسیات کا کردار بیہیورل سائنسز کے ساتھ بھی ہیں. اب بیہیورل سائنس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتا ہے سائیکالوجی بیہیویئر کا بھی مطالعہ کرتی ہے. سائیکالوجی از اے اسٹڈی آف مینٹل پروسیس اینڈ بیہیویئر. تو جو Behavior. جتنی بیہیورل سائنس ہیں جیسے سوشیولوجی، سوشل ورک، دیز آر آل بیہیورل سائنس. اکنامکس کا ساتھ اس کے ساتھ لنک ہے، اس کے ساتھ لنک ہے یہ جو کیا کہتے ہیں سوشل ورک کے ساتھ، سوشیولوجی کے ساتھ. ان تمام کا تعلق جو ہے وہ سائیکالوجی کے ساتھ ہے، کیونکہ جہاں جہاں انسان ہے وہاں وہاں نفسیات موجود ہے. ایسا ہی ہے؟ ٹھیک ہے Yes. نا. اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ نفسیات کی وسعت کہاں سے کہاں تک ہے تو آپ کا جواب ہمیشہ یہی ہونا چاہیے کہ جہاں جہاں انسان ہے نفسیات وہاں وہاں موجود ہے. موجود ہے. نفسیات بطور معاشرتی سائنس، نفسیات کا تعلق جو ہے نا وہ معاشرتی سائنس کے ساتھ بھی ہے، سوشل سائیکالوجی کے ساتھ بھی ہے. کیونکہ جہاں انسان ہوں گے وہاں سوشل پرابلمز ہوں گے، سوشل گروپس ہوں گے، ہوتے ہیں نا. تو پورا ایک چیپٹر جو کہ Yes. 2nd ایئر میں پڑھایا جاتا ہے سوشل سائیکالوجی کا، جیسے مومنا نے پڑھا ہوا ہے، جو میرے 2nd ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پتا ہے کہ پورا ہم نے ایک پورشن سوشل سائیکالوجی کا پڑھا ہوا ہے کہ گروپ کیسے جی بنتے ہیں، مس. پروپیگنڈا کیسے ہوتا ہے، ایٹیچیوڈ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، سوشلائزیشن کیا ہوتی ہے. دے آر انٹر لنکڈ ود سائیکالوجی. ٹھیک ہے؟ جی مس. آج جی. کے لیے اتنا ہی کافی ہے بیٹا کہ سائیکالوجی کا تعارف اور اس کی ہسٹری اور سائیکالوجی کا سائنس کے ساتھ لنک اور ریلیٹڈ جو شعبے ہیں اس کے ساتھ لنک جو ہے وہ کیسے جوڑا جا سکتا ہے. اب اسکوپ آف سائیکالوجی ہم کل ڈسکس کریں گے. آپ لوگوں نے اسکوپ آف سائیکالوجی 1 2 3 4 کا اپنانا، یہ آپ کی ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ ہے. ایک تو آپ لوگوں نے بیٹا آپ نے جو ہے وہ سائیکالوجی اینڈ سائنس کا تعلق میرے ساتھ کل ڈسکس کرنا ہے، اور ایک آپ نے اسکوپ آف سائیکالوجی میرے ساتھ ڈسکس کرنا ہے کہ کیا اسکوپ ہیں سائیکالوجی کے، اس کی وسعت، اس کا دائرہ کار کیا کیا ہے. آپ پڑھیں گے، آپ کو مل جائیں گے بک میں، پھر ہم ڈسکشن ایک کر لیں گے کہ اسکوپ آف سائیکالوجی کیا ہے.